اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، ابو ذر غفاری علوی۔ آج کے اس لیکچر میں ترجمہ القرآن المجید برائے جماعت نہم، اس کے کورس میں شامل صورتوں میں سے دوسری سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ، اس کا تعارف پڑھنے کی اور پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات شامل ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے کل 8 رکوع ہیں۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اس کا 20 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 45ویں نمبر پر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ہیڈنگ تعارف کی جانب۔ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ، آپ کے احوال کو بیان فرمایا گیا، جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا، اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں پر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ احباب کے سامنے تفسیر ضیاء القرآن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو دل نشین اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو بھی اسی تعارف میں شامل کیا جائے۔ جی، یہ تفسیر ضیاء القرآن نباس عصر مفسر قرآن حضرت جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر ضیاء القرآن کی 3ری جلد ہے۔ اس میں آپ نے زمان نزول کی ہیڈنگ سے اسی ایک خوبصورت پیراگراف کو شامل کیا ہے۔ اس صورت کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ایک دن حضرت عمر بڑے جوش و خروش سے گھر سے نکلے، ننگی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ کسی نے پوچھا، عمر کہاں کا قصد ہے؟ جواب دیا، مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں اور اپنے نبی پر 100 جان سے فدا ہو رہے ہیں۔ غصہ سے واپس لوٹے اور بڑی بے دردی سے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن مزاحم ہوئیں تو ان پر پل پڑے، ان کا سر پھوڑ دیا جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر سراسیمگی پیدا ہوئی اور کلام الہی سننے کا اظہار اپنی بہن سے کیا۔ انہوں نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورہ مبارکہ کی چند پہلی آیات تلاوت کیں، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ پتھر دل پسیج گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نمی دانی کے سوزے قراءت تو
نمی دانی کے سوزے قراءت تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اس سے آگے جو سورہ طٰہٰ کا خلاصہ، یہ ہمارے شارٹ کویسچن میں بھی کویسچن ایک شامل ہے کہ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ لکھیں، تو یہ آپ نے بڑے دھیان سے نوٹ کرنا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اس سے آگے ہیں جی اسی سورہ مبارکہ کے مضامین۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ نمبر 3، صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور مبارک۔ آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے والے کی سزا بیان کی گئی۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے جی اس سورہ مبارکہ کے علمی و عملی نکات۔ ان نکات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء ان نکات کو آسانی سے یاد کر لیں، اور جب ان نکات کو یاد کر لیں گے تو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے کافی معلومات طلباء کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ جائے گی۔ اور اسی طرح علمی اور عملی نکات میں سے شارٹ کویسچن بھی دیا جاتا ہے کہ کوئی سے 2 یا 3 علمی و عملی نکات تحریر کریں۔ تو سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں اس مفہوم کو بیان کیا گیا۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ آیت نمبر 100۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109۔ اسی طرح اس سے آگے ذکر فرمایا جی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس دعا کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 میں ذکر کیا گیا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اس مفہوم کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے جی اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح علمی و عملی نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس پوائنٹ میں سے ہمارا ایک MCQ بھی لیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے جی قرآن مجید۔ اور آخری علمی و عملی نکات میں سے آخری پوائنٹ ہے سورۃ طٰہٰ کا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ
قیامت کے دن ہوگا، اور یہ مفہوم سورہ مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا سورہ طٰہٰ کا تعارف۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں سورہ طٰہٰ میں سے جو آیات امتحانی نقطہ نظر کے اعتبار سے ہمارے کورس میں شامل کی گئیں، انشاءاللہ ان آیات کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے خوبصورت لیکچرز آپ بر وقت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔